بہویں آتی ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ بڑا مختلف ہوتا ہے۔ زبان سے انسان کہتا ہے کہ میں گھر میں بیٹی لایا ہوں، اس کو زبان حال بولتے ہیں، سچویشن کے حساب سے بولتا ہے۔ اور زبان قال جو ہوتا ہے، بولنے والی جو زبان ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے گھر والے کہتے ہیں کہ واقعی ہمارے گھر میں بہو آئی۔ حد یہ ہو گئی والدین کی جو کہ سنت، قرآن و حدیث اور شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ اگر کوئی لڑکا اپنی بیوی کو لقمہ کھلا دے تو ہمارے والدین کیا بولتے ہیں؟ یہ جورو کا غلام ہو گیا، بیوی کا غلام ہو گیا۔ اگر ہوٹل میں لے جائے کھانا کھلائے تو اپنی بیوی کا ہو گیا ہے۔ اب کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے بچے کی شادی کیوں کرائی ہے، اسی لیے تو بیوی کے ساتھ نہ رہے۔ اگر تھوڑی دیر بچہ باہر سے آیا بیوی کے پاس چلا گیا تو ماں باپ نافرمانی کا لیبل لگا دیتے ہیں۔ حالانکہ جو ہماری مائیں اور بہنیں گھروں میں ہیں وہ خود اس گھر میں کیا بن کے آتی ہے؟ بہو بن کے آتی ہے۔ ہماری ماں ہو، ہماری دادی ہو، پردادی ہو، جو بھی ہو، وہ بہو بن کر آتی ہے۔ ہاں ایک فرق ہے کہ جس طرح سے ایک بھی المیہ ہے، فرق نہیں کہیں گے، اس کو المیہ کہیں گے، کیونکہ ہمارے ملک میں سسٹم یہ ہے کہ بچے کی شادی ہو جاتی ہے، عورت باہر کی بیٹی ہمارے گھر میں آ جاتی ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ میرا گھر ہے یا نہیں ہے۔ وہ آخری دم تک یہ سمجھتی ہے کہ شوہر کا گھر ہے، اور کہیں نہ کہیں ڈر رہتا ہے ہلکا پھلکا، لیکن جیسے جیسے بڑھاپا آتا رہتا ہے اس کا ڈر جاتا رہتا ہے، پاؤں جم جاتے ہیں، اور پھر معاملہ الٹا ہو جاتا ہے۔ اب کبھی مرد ڈرنے لگتا ہے اور عورت سر پہ چڑھ کر بولنے لگتی ہے۔ تو ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ بچے کی شادی ہو جاتی ہے، بچے کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ میرا گھر ہے، وہ سب باپ کا گھر ہوتا ہے، باپ کی پراپرٹی ہوتی ہے۔ درست ہے، جائز ہے۔ یہی اس کا نقصان ہوتا ہے، کبھی اولاد کے انتقال ہو جائے، بہو بھی محروم ہوتی ہے اور پوتے پوتیاں بھی محروم ہو جاتی ہے، چونکہ اولاد آلریڈی موجود ہوتی ہے دوسری، اور اولاد کی موجودگی میں پوتے پوتی کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور لڑکا جس کا انتقال ہوا ہے اس کو کس چیز کا مالک ہی نہیں ہے، وہ تو کماتا تھا، باپ کو لا کے دیتا تھا یا پھر گھر کا خرچہ چلاتا تھا۔ تو کہیں نہ کہیں اسلامک سسٹم کو ہم نے نہیں اپنایا ہوا ہے۔ اگر ہم گھر دے دیں، رہنے کے لیے مکان دے دیں، تو اس کا جائز حق ہے، ایک آنے والی نئی نویلی دلہن کا کیا جائز حق ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر میں رہے۔ اور یہ دیگر علاقوں میں، دیگر ممالک میں چیزیں ہیں، لیکن ہمارے ملک میں یہ عیب سمجھا جاتا ہے۔ اگر بچہ شادی کر کے لائے تو بڑھاپے تک ہمارے ساتھ رہے، اگر الگ کر دیا گیا تو عیب مانا جاتا ہے۔ یہ عیب نہیں میرے بھائی، یہ بچنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ ساس سسر کے مسائل، بچوں کی نافرمانی کے مسائل، بیوی کے غلام ہونے کے مسائل، یہ سب صرف ہمارے آپ کے معاشرے کے اندر ہے بس، یہ دیگر جگہوں میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں، کیونکہ ہمارے ملک و معاشرے میں کہیں نہ کہیں کچھ رسم و رواج کا جو ہے اثر پڑا ہوا ہے۔ بیوی کے منہ میں لقمہ دینا، بتاؤ، یہ تو ثواب کا کام ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو ثواب کا کام کہا ہے۔ بیوی کو گلے میں ہاتھ ڈالنا یہ ثواب کا کام ہے، بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا یہ ثواب کا کام ہے۔ بھلا دل لگی اپنی بیوی سے نہیں کرے گا، گلے میں اپنی بیوی کا ہاتھ نہیں ڈالے گا، تو باہر جا گھوم پھر کرے گا وہ۔ یہ ماں باپ کی کہیں نہ کہیں کمی ہوتی ہے، ماں باپ اندر اندر کڑتے ہیں کہ بیوی سے کتنا پیار کرتا ہے۔ افسوس کی بات ہے، یہ ماں باپ کی انتہائی درجے کی کمی ہے۔ ماں باپ کو تو فلی چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے بیٹا بہو کو گھما کے لے کر آؤ، بیٹا بہو کے ساتھ کچھ زیادہ کیوں نہیں وقت دیتے، کیوں نہیں بیٹھتے۔ ماں باپ اتنے سینسیٹیو ہونے چاہیے کہ اگر
آپ کے بچے اور آپ کی بہو میں بات چیت تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جائے تو آپ کو احساس پیدا ہونا چاہیے، یہ ہے اصل ماں باپ۔ اور پھر بولے بیٹا آپ نے بات چیت کیوں بند کر دی، کہ دونوں میں بات چیت کرا دیجیے، یہ آپ کا رسپیکٹ بڑھ جائے گا۔ جو ماں باپ اپنی بہو سے بچوں کو دور کرنا چاہتے ہیں وہ بچے ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں، اور جو والدین اپنے بچوں کو اپنی بہوؤں سے قریب کرنے کی کوشش، ان کو تھوڑا چھوٹ دیتے ہیں، پیار محبت کرنے کا موقع دیتے ہیں، پرائیویسی دیتے ہیں، وہ بچے اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، یا پھر آپ کے گھروں کے حالات اور سچویشن الگ الگ ہوں گے، یا پھر ماں باپ کے حالات الگ ہوں گے، یا پھر کبھی بچوں اور بہو کے ماں باپ الگ ہوں گے، حالات الگ ہوں گے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت ساری پابندیاں لگا دی جاتی ہیں۔ بھائی پابندی آپ کیوں لگاتے ہیں؟ شریعت نے پابندیاں نہیں لگائی ہیں۔ اگر کہیں گھومنے چلے جائے تو ابھی ہم نے کہا یہ فوراً غلامی کا لیبل لگا لیتے ہیں، جبکہ ابھی ہم نے کہا کہ کبھی کبھی جب بڑھاپا آنے لگتا ہے وہ لیبل خود پر چسپاں کر دیتے ہیں اور بیوی کو آقا بنا دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کیوں؟ کیا بیوی اور شوہر کا ناتا غلامی اور آقا کا ہے؟ کیا بیوی اور شوہر کا ناتا اونچ نیچ کا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ ناطے اور رشتے حقوق کی ادائیگی کا ہے۔ نہ کوئی آقا ہے، نہ کوئی غلام ہے، نہ کوئی مالک ہے اور نہ کوئی باندی ہے، نہ کوئی گھر کی نوکرانی ہے، نہ تو گھر کا کوئی جو ہے مالک ہے، نہیں، کہیں یہ بات نہیں ملتی۔ لیکن ہمارے دماغ کے اندر ایک خناس ہوتا ہے، خناس شوہر ہونے کا، ہمارے دماغ کے اندر ایک خناس ہوتا ہے خسر ہونے کا، ساس ہونے کا، اور یہ خناس کیا کرتا ہے؟ پورے گھر کو جو ہے برباد کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا یہاں کہ اطاع الرجل زوجتہ، یہ حکم ہے صرف اور صرف ناجائز امور کے انجام دہی میں، کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کے ناجائز امور کے انجام دہی میں اطاعت کر رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں وہ شوہر جو بیوی کا فرما بردار ہے۔ اور جائز چیزوں میں اطاعت تو کرنی چاہیے، بھائی جائز چیزیں ہیں، شریعت کا حکم ہے، تو بیوی شوہر کی بات مانے اور شوہر بیوی کی بات مانے، گھر چلتا رہے گا آرام سے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں خرابی پیدا ہو گئی ہے، اور آپ نے سنا ہوگا، اور پہلے تو یہ تھا بھی، اب تو شاید کمی آئی ہوگی۔ پہلے بولتے تھے لوگ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، پہلے دن شیر بن جاؤ ورنہ بعد میں گدھے کی زندگی گزارو گے۔ ارے اللہ کے بندو، وہ عورت آئی بیچاری، سہمی ہوئی، ڈری ہوئی، پریشان ہوئی، اپنے گھر کو چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر آپ کے گھر آئی ہے، اس لیے کہ آپ شیر بن کے کھڑے رہو؟ عجیب سی بات ہے۔ یہ لاسٹ امپریشن اور فرسٹ امپریشن کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہاں پر بیوی کے پاس وہ جگہ نہیں ہے کہ جہاں آپ دھوس جنائیں، وہ جگہ تو حقوق کی ادائیگی کی ہے۔ ماں باپ حقوق کی ادا کرے، شوہر حقوق کی ادائیگی کرے، بیوی حقوق کی ادائیگی کرے، گھر میں رہنے والے ایک دوسرے کی رعایت کرے، ایک دوسرے کو لے کر چلے، ایک دوسرے کی پاسداری کرے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہو، تو اس چمن میں اجاڑ پیدا نہیں ہوگی۔ یہ چمن تو پھلے گا، پھولے گا، پھل دے گا، خوشبو دے گا۔ لیکن اسی کو الٹ دیجئے، حقوق کی ادائیگی میں کمی کیجئے، ساری وہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو ہم لیبل لگاتے ہیں چھوڑ دیں، یہ کہیں نہ کہیں ہماری کمی، ماں باپ کی کمی، لڑکے کی کمی، بہو کی کمی، یہ ساری کمیاں جو ہے نا ہمارے گھر کو خراب کر دیتی ہے، اور ہم سارا کا سارا ٹھیکرا جو کس پر پھوڑتے ہیں؟ عورت پر۔ ہماری بیوی خراب ہے، ہماری بیوی ایسے ہے، اور جب بیویوں کی بات آتی ہے تو ہر ایک شکایت کرتا ہے، اور عورتیں ادھر ہماری شکایت کر رہی ہوتی ہے، ہمارا شوہر خراب ہے، ہمارا شوہر یہ نہیں کرتا ہے، ہمارا شوہر ایسا ہے۔ یہ جو زندگی ہے نا بڑی عجیب ہے، بڑی عجیب زندگی ہے۔ شوہر بیوی کی شکایت کرے اور بیوی شوہر کی شکایت کرے۔ اب بھلا بتاؤ ایسی کوئی زندگی آتی ہے؟ ایسی کوئی زندگی ہے ایک بیوی ہو کر میری شکایت کرے اور ایک شوہر ہو کر میں بیوی کی شکایت کروں؟ بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ اس کو غور سے سمجھیے، بات کو تنہائی میں سوچئے کہ آپ کیسے ہیں کہ آپ بیوی کی شکایت کر رہے ہیں، اور آپ کی بیوی کیسی ہے کہ آپ کی شکایت کر رہی ہے۔ یہ معاملہ تو بہت خراب ہو جائے گا، بہت خراب۔ دو عورتیں بیٹھتی ہیں
تو شکایت کرتی ہے، اور دو مرد بیٹھتے ہیں وہ بھی شکایت کرتے ہیں. مرد کوئی پیچھے نہیں رہا آج کل، مرد تو عورتوں سے آگے بڑھ گئے ہیں ہر چیز میں. وہ ساری چیزیں جو لگاتے تھے عورتوں کو، عورتیں کرتی ہے غیبت کرتی ہے، عورتیں کرتی ہے بیوی کی شکایت کرتی ہے، ساس سسر کی شکایت کرتی ہے. ہمارے مرد حضرات تو بہت کم نہیں ہیں، بہت آگے نکل چکے ہیں. ان کے پاس تو اور بھی ٹاپک ہوتے ہیں. اور جتنے جو فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر یہ بیوی کے بارے میں باتیں لکھی رہتی ہے اس کو بہت مزے سے پڑھتے کہ بیوی کو سناتے ہیں. بیوی کو تکلیف ہوتی ہے، بیوی کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے. آپ فیس بک والے شوہر کیوں بن رہے ہیں اور اس بیوی کو فیس بک والی کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ تو ان کے اندر حضرت عائشہ کو تلاش کیجئے، حضرت خدیجہ کبریٰ کو تلاش کیجئے، حضرت فاطمہ کو تلاش کیجئے، تب تو آپ کے اندر نبی کی جھلکیاں دیکھے گی، تب تو آپ کے اندر ابو طالب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جھلکیاں دیکھے گی. تو آپ تو فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن والا فارمولا اپنا لیا پہلے رات میں. تو امپریشن اتنا خراب ہوتا ہے کہ پھر عورت آپ پر چڑھ جاتی ہے اور آپ نیچے چلے جاتے ہو. عورت پھر چڑھ کر بولتی ہے اور آپ کو سننا پڑتا ہے، آپ کا امپریشن ہی خراب ہو جاتا ہے. آپ آئے تھے جتلانے کے لیے لیکن آپ کا امپریشن چلتا ہوتا نہیں ہے، معاملہ خراب ہو چکا ہوتا ہے. پھر نیا الٹی چلنے لگتی ہے، بہاؤ الٹا ہو جاتا ہے. یہ بڑی عجیب چیز ہے معاشرے کے اندر میرے بھائیوں. یہ زندگی جو ہے، یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادی بیاہ کی دی ہے، یہ حقوق کی ادائیگی سے متعلق، حقوق کی ادائیگی کے متعلق سے، ایک دوسرے کے دیکھ دیکھ کے ادائیگی سے متعلق ہے، ایک دوسرے کے سمجھ بوجھ کے چلنے کے ادائیگی متعلق ہے، ایک دوسرے کے معاملے میں صبر کرنے سے متعلق ہے. اگر یہ معاملہ ہے تو آپ کی زندگی صحیح ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیجئے، حقوق کی ایک ایک پل کی ادائیگی ہے، کسی بھی چیز میں نہیں. ہمارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابیات کی زندگی دیکھ لیجئے، انہوں نے بھی اپنے شوہر کے حقوق کی ادائیگی کی. اسلام کا معاملہ ہو، شریعت کا معاملہ ہو، قرآن کا معاملہ ہو، تو صحابیات تو ہمیشہ کھڑی ہوئی تھی. ہمارے شوہر تیار، ہماری بیوی، ہمارے بچے تیار، ہمارے لڑکے تیار، ہماری اولادیں تیار، ہمارا مال تیار، سب کچھ تیار رہتا ہے. لیکن ہماری عورتیں ہمیں پیچھے کرتی ہیں، کبھی ہم مرد ان کو پیچھے کرتے ہیں. اسی لیے اس بات کو سمجھ لینی چاہیے میرے بھائیوں کہ کوئی امپریشن کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا ہے. بہتر ہے کہ آپ حقوق کی ادائیگی کے پیچھے پڑ جائے تو انشاءاللہ معاملات سارے آسان ہو جائیں گے، سارے کے سارے آسان ہو جائیں گے. اور بہت سی کہاوتیں ہیں، کہاوتوں کو تو نہیں جاتا. حقیقت میں آئیے کہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المؤمنین کی زندگیوں کو دیکھ لیجئے، ہمیں زندگی کو، ازدواجی زندگی کو سمجھنا بہت آسان ہے. اگلا ٹکڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بر صدیقہ. آج جو نوجوان جنریشن ہے، حدیث میں جو بات کہی گئی ہے کہ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، وجفا والدہ، اور والد کے ساتھ ناانصافی کریں گے. اب دیکھ لیجئے آنکھ اٹھا کر، آج جس قدر نوجوانوں کا تعلق اپنے دوست سے ہے، باپ سے نہیں. نوجوانوں نے تعلقات اپنے دوستوں سے زیادہ جوڑنا شروع کر دیا ہے. ساری بات، ساری انفارمیشن، سارا غم، سارا سچ، ساری حقیقت، ساری خوشیاں دوستوں سے شیئر کرتے ہیں، دوستوں سے شیئر کرتے ہیں، دوستوں کو بتاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں. یہاں تک کہ آپ کے والد نے اگر آپ کے دوست کے خلاف کہہ دیا تو آپ والد کے خلاف ہو جاتے ہیں، دوست کے ساتھ ہو جاتے ہیں. یہ آج کے زمانے کا جو جنریشن چل رہا ہے یہ اسی میں ملوث ہے. میرے بھائیوں، آپ کا سب سے بہترین غمخوار، غمگسار، آپ کے بھلائیوں کے لیے ہمیشہ کوشاں رہنے والا اگر کوئی ہے تو آپ کے والد صاحب، آپ کے والد محترم ہیں، آپ کے ابا جان ہیں. ان کو آپ جیسی بات چاہو سناؤ، غم کی بات سناؤ، غم ہلکا کر دیں گے. خوشیوں کی بات سناؤ، آپ کو اونچا بڑھائیں گے. آپ پریشانی بتاؤ، آپ کی پریشانیوں کو حل کریں گے. آپ کیا سنانا چاہتے ہو والد کو سنا دو. آپ کے والد تو ہر روز سننے کے لیے تیار ہے، برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، لے کر چلنے کے لیے تیار ہے. لیکن آپ تو اپنے والد کے ساتھ ناانصافی کر کے دوستوں کے ساتھ گھومتے ہو، دوستوں کے ساتھ 10 بار ہوٹل میں جا چکے ہو. اپنے والد کو کتنے بار لے کر گئے؟ ایک بار بھی. ہر مہینے، ہر ہفتے جانا ہوتا ہے. کہ باپ کے ساتھ جاؤ، بوڑھا باپ ہے، جوان باپ ہے، ادھیڑ عمر کا باپ ہے، اس کو لے کر جاؤ. کتنی خوشیاں ہوں گی، میں اس کا اندازہ میں نہیں کر سکتا. والد خوش ہوں گے. ارے دوست بناؤ تو والد کو بناؤ میرے بھائیوں، دعا ملے گی.
دوست تو آپ کے پیسے کے دوست ہے، جس دن آپ کا پیسہ ختم ہو جاتا ہے اس دن آپ کی دوستی ختم ہو جاتی ہے. دوست فون بھی نہیں کرے گا. ہوٹل میں چلنا ہے، اس کو تو پتہ ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جائے گا تو بل پیمنٹ نہیں کرے گا، جب بل پے نہیں کرے گا. اور آپ والد کے ساتھ جا کر دیکھو، اگر والد کے پاس تھوڑا ہی پیسہ ہوگا تو پہلے کہیں بیٹا یہ پیسہ لے لو تم دے دو. آپ کو تو پیسہ بھی خرچ نہیں ہونے والا ہے، پیار بھی ملے گا، محبت بھی ملے گی، تعلق بھی ملے گا، والد کی دعا ہی ملے گی، اور پیمنٹ بھی مل رہا ہے. صرف آپ کو کرنا کیا، پیار سے، محبت سے، لجاجت سے، اطمینان سے، جھک کر تواضع کے ساتھ والد کو بول کر دیکھو. اگر نہ بھی گیا والد آپ کا، آپ کے والد صاحب اگر نہیں بھی گئے ہوٹل کے اندر، اگر نہیں گئے گھومنے آپ کے ساتھ، تو ڈھیر ساری دعائیں تو کم سے کم دے دیں گے. آپ کو دوست دعائیں دیتا ہے، آپ کو دوست دعائیں دیتا ہے. جب بل پے کر کے آ جاتے ہو، خدا نخواستہ سے پے کر دیا تو پیچھے بولتا بہت بڑا فقر انسان، بہت بڑا بخیل انسان، اس سے بخیل تو اس سے آئندہ اس کے ساتھ نہیں آنے. تو دیکھو کھا بھی لیتا ہے، کھلا بھی دیتا ہے، اور آپ کے بارے میں الٹا سیدھے کمنٹ بھی کر کے آتا ہے. لیکن والد ایسا نہیں کرے گا. لیکن آج معاملہ الٹا ہو چکا ہے. یہ سارے اچھے معاملات دوستوں کے ساتھ ہو رہے ہیں. دوستی نہ ٹوٹے، والد چھوٹ جائے، والد چھوٹ جائے، دوستی نہیں چھوٹنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسی صورت حال ہو تو حل بکم البلا، تم پر پریشانی آئے گی، تم پر پریشانی آئے گی. اور آج بچے پریشان ہوتے ہیں، اور بچوں میں پریشانیاں ہوتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ معاملہ الٹا کر دیا. باپ کے ساتھ جو حسن سلوک کرنا چاہیے، والد کے ساتھ جو احترام کرنا چاہیے، احترام سے پیش آنا چاہیے، تواضع کے ساتھ پیش آنا چاہیے، جھک کر پیش آنا چاہیے، اس سارا کا سارا معاملہ دوستوں میں ڈال دیا. وجفا والدہ، اور اپنے والد کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ناانصافیاں کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ. ایک علامت ہے کہ مسجدوں کے اندر آوازیں بلند ہوگی، مسجدوں کے اندر آوازیں بلند ہوگی. میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیے، قرآن مجید میں ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کہ بیوت اللہ، اللہ کے جو گھر ہے، مساجد ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں صرف ذکر کا، اللہ کے نام کا، اللہ کی بلندی کا، اللہ کی پاکیزگی کا، اللہ کی حمد کا، نماز کا، نماز کی پابندیوں کا صرف حکم. بس وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، چاہے صبح میں تسبیح بیان کرو، شام میں تسبیح بیان کرو. اللہ کی حمد و ثنا کے لیے مسجد بنائی گئی. مسجد تعمیر جو ہے اللہ کی حمد و ثنا کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَارْتَفِعِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں جو ہے آوازیں بلند ہوں گی. علماء نے لکھا کہ ان چیزوں کے علاوہ کسی اور چیزوں کی آواز بلند کرنا مسجد میں ناجائز ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں مسجد کی بات کرنا ناجائز ہے. دنیا میں کاروبار کی بات کرنا درست نہیں. دنیا میں دنیاوی مساجد میں دنیاوی بات کرنے سے گریز کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. یہ مسجدیں بنائی گئی کس کے لیے؟ اللہ کے نام کے لیے، تاکہ اللہ کا نام کیا ہو، یہاں بلند ہو. تو اب جتنے بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس میں اگر دنیا کی باتیں ہیں، دنیا کا شور و شغب ہے، اگر دنیا کی چیزیں ہیں، تو اس کا وبال آنے والا ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. چنانچہ خاص طور پہ مسجد میں چلانے سے، مسجد میں زور سے بولنے سے، مسجد میں غلط آواز بلند کرنے سے، مسجد کے اندر دیگر چیزوں کو لے کر آواز ارتفاع میں ہمیں مکمل پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ تو آپ سخت ترین گناہ گار ہیں. جیسے کوئی شخص مسجد میں چلا کر بول دے، یہ بھی وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ میں آ جائے گا. کوئی کسی کو بہت زور سے ڈانٹ دے، ناجائز چیزوں میں تو درست ہے، لیکن یوں ہی اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے مسجدوں میں خواہ مخواہ غصے ہو، مسجدوں میں الگ الگ چیز اپنی جو ہے چیزوں کوئی کی وجہ سے کیا ہے آواز بنے، اپنے اختلافات کو بیان کرے، اپنے جھگڑے کو بیان کرے، یا مسجدوں میں جھگڑا پیدا کرے. اس ساری کی ساری چیزیں وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ میں آتی ہے. اسی لیے مسجد میں آنے والا سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو مسجد میں صرف نماز کے لیے آئے، بس تاکہ اس کی جو تعمیر ہے، تعمیر میں وہ مکمل شامل ہو. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. مسجد کی تعمیر کرنے والا، ایک تو تعمیر یہ جو آپ دیکھ رہے ڈھانچے کو دیکھ اس کو تعمیر بولتے ہیں، اور دوسری جو مسجد کی تعمیر ہوتی ہے
وہ تعمیر مسجد کی آبادی ہوتی ہے، مسجد میں جماعت کا قیام ہوتا ہے، مسجد میں 5 وقتہ نمازیں ہوتی ہے، وہ بھی ایک تعمیر ہوتی ہے۔ تو مسجد کی تعمیر یہ ہے کہ صرف اللہ کا نام لیا جائے اور اس کے علاوہ یا تو خاموشی اختیار کی جائے یا پھر انسان مسجد سے باہر نکل جائے۔ تیسرا کام انجام دینا مسجد میں سراسر ناجائز ہے میرے بھائی۔ تو ہم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو مسجد میں آئے، صرف نماز پڑھے، اپنی زبان کو بند کر کے نماز پڑھ کے اور اللہ کا نام لے کر یہاں سے نکلے۔ اپنے کان بھی بند کر لو، اپنی آنکھیں بھی بند کر لو۔ جتنی آنکھیں کھولیں گے، جتنے کان کھولیں گے، اتنی دنیا کی باتیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بہت سارے لوگ گھروں سے فارغ ہو کر، فری ہو کر مسجدوں کو غیبتوں سے آباد کر رہے ہیں، مسجد کو دنیا کی باتوں سے آباد کر رہے ہیں، مسجد کو ناجائز امور سے باتیں کر رہے ہیں، کمنٹ سے باتیں کر رہے ہیں، تنقید سے آبادیں کر رہے ہیں، اعتراضات سے آبادیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ وہاں فری ہو گئے۔ اب مسجد میں کیا ہے؟ مسجد میں فری کی لائٹ مل رہی ہے، فری کے پنکھے مل رہے ہیں، اور اتنی بڑی جگہ مل رہی ہے، گھر میں ملنے والے نہیں ہے۔ اب اس سے اچھی جگہ کہاں ملے گی؟ تو سارا کا سارا پٹارا وہاں سے لے کر آتے ہیں اور مسجد میں کھولنا شروع کرتی ہے۔ نمازی خراب، وہ مصلی خراب، وہ ایسا، اور ٹرسٹی ایسا، امام ایسا، مؤذن ایسا، اس کے پیچھے نماز نہیں، اس کے ساتھ میں نماز نہیں، اس کے بازو میں نماز نہیں، بس۔ تو آپ یہ بتاؤ اس شخص کی نماز ہوگی؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے شاید پوچھا گیا کہ ایک آدمی روزہ نماز کرتا ہے، رات میں تہجد پڑھتا ہے، لیکن اس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے، کہا کان فی جہنم، وہ کہا جائے گا جہنم میں جائے گا۔ سوچئے تو، ایک نمازی آدمی، حاجی آدمی، تہجد گزار آدمی، تہجد کا پابند آدمی، فتویٰ کیا مل رہا ہے صحابہ کرام کہ جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کا جو مقصد تھا اس کے ساتھ نہیں ہوا۔ اس کا پڑوسی محفوظ رہنا چاہیے اس کے ایذا سے، اس کی تکلیف سے، لیکن بندہ محفوظ نہیں ہے، محفوظ نہیں کر سکا۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیے، یہ اگر ہمارے اندر ہے تو چھوڑنے کی ضرورت ہے، اور نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ ہم بچے ہوئے ہیں ایسی بیماریوں سے۔ مسجد میں کم سے کم آپ کو غیبت کرنی ہو، برائی کرنی ہو، تنقید کرنی ہو، اعتراض کرنا ہے، اب گھروں میں چلے جائیے، اب اپنے ایسے ساتھیوں کو گھروں میں لے کر جائیے، مائک لے لیجیے، خوب آواز سے تنقید کیجیے۔ آپ کو گناہ تو ملے گا، لیکن مسجد والے گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ گناہ تو ملے گا، بچنا چاہیے، لیکن آپ مسجد والے گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ کیوں؟ یہاں اللہ کا نام لینا چاہیے، اللہ کی آواز کو بلند کرنی چاہیے۔ اور آپ نے کس کی آواز بلند کی؟ شیطان کی آواز بلند کی، آپ نے شیطنت کی آواز بلند کی، آپ نے شیطانوں کو خوش کیا، آپ نے رحمان کے خلاف جو لوگ ہیں ان کو خوش کیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ۔ آخری بات ہے وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شراب پی جائے گی۔ شراب پینے میں دو ہے، ایک تو یہ ہے کہ شراب پیے، ایک مسلم ہے اور ایک نان مسلم ہے۔ اگر مسلم ہے تو بہت حرام کا کام ہے، بچنا چاہیے۔ تو شراب عام ہو جائے گی، آج کے ڈیٹ میں شراب کیا ہے؟ عام ہے۔ ولبس الحریر، اور اسی طرح ریشمی کپڑے پہننا یہ بھی پائی جا رہی ہے۔ واتخذت القیان والمغازی، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانے کا سننا، میوزک کا سننا، ان کو آلات کو خریدنا، یہ ساری چیزیں جو پیدا ہو جائیں گی۔ آج ہر گھر میں موجود ہے، ہر ہاتھ میں موجود ہے، مسجدوں کے اندر موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ موبائل کہہ سکتے ہو اس کو دوسرے نام سے۔ موبائل میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ ہم کو آج پیانو خریدنے کی ضرورت نہیں، گٹار خریدنے کی ضرورت نہیں، وہ سارا کا سارا ہمارے کیا ہے؟ موبائل باکس میں موجود ہے میرے بھائیوں۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے مسلمان ہونے کے بعد سے وہ بچے۔ آخری بات یہ وَلَانَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوْلَىٰ، اس آخری امت کے لوگ پہلے والے لوگوں پر لعنت کریں گے۔ آج کیا ہو گیا ہے مسائل کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، آج کے لوگ، آج کے دور کے ترجمہ پڑھنے والے لوگ، کون؟ ترجمہ، ٹرانسلیشن پڑھنے والے لوگ صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں کہ انہوں نے اسلام نہیں سمجھا، انہوں نے داڑھیوں کی مسائل نہیں سمجھی، انہوں نے اذان نہیں سمجھا، انہوں نے داڑھی ٹوپی کرتا نہیں سمجھا، انہوں نے اس حدیث کو نہیں سمجھا۔ یہ چل رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ چل رہا ہے۔ نئے نئے اسکالرس پیدا ہو رہے ہیں اور یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ، ایسا سچویشن پیدا ہو جائے، ایسی حالت پیدا ہو جائے تو رِيحًا حَمْرَاءَ خَسْفًا وَمَسْخًا وَزَلْزَلَةً، تو اب بلائیں عام ہو جائے گی، پریشانی عام ہو جائے گی، اللہ کی طرف سے عذاب آنا شروع ہو جائے گا، زلزلہ پیدا ہو جائے گا، زمین دھسنے لگے گی، اور یہ کہیں نہ کہیں سننے میں آ رہا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے ابھی بچنے کا راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکام کی مکمل پابندی کریں،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کی پابندی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بلاؤں سے مصیبتوں سے ہمیں کیا رکھے گا، محفوظ رکھے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔